किया जाता है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तानी रियासत का कानून जत्थों और बंदूक के ताबे किया जा रहा है। निहत्थे लोग जो बैलेट पे यकीन रखते हैं, उनके लिए इंसाफ के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। आज मैंने अदालत में मुतालबा किया है कि जैसे मेरा नाम ECL पे डाला गया है, चेयरमैन नैब का भी नाम ECL पे डाला जाए, चूंकि ऐसी इतलात आ रही हैं कि चेयरमैन नैब अपने गुनाहों के खौफ से और एहतसाब से बचने के लिए मुल्क से फरार होने का प्लान बना रहे हैं। लिहाजा मैंने एहतसाब अदालत में ये मुतालबा किया है और अगली तारीख पे बाकायदा इसकी दरख्वास्त पेश करूंगा कि चेयरमैन नैब और DG नैब इन लोगों के नाम ECL पे डाले जाएं, ताकि इनका झूठे केसेस बनाने के ऊपर कौम एहतसाब कर सके कि इन्होंने किस बुनियाद के ऊपर ये केसेस बनाए जिनके जरिए मुल्क का करोड़ों रुपया ज़ाय हुआ और अपोजिशन की झूठी किरदार कुशी की गई। आज इन्हीं पॉलिसियों का नतीजा है कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान के सरकारी अफसर कलम रख के पेन डाउन मोड में आ चुके हैं। किसी सरकारी दफ्तर में कोई अफसर फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। कोई सरमायाकार पाकिस्तान में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। तमाम मंसूबे खटाई में पड़ गए हैं और मुल्क की मईशत का चेहरा बिगड़ चुका है। पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश और बेड़ा गर्क हो चुका है। गैस बंद है, अवाम महंगाई से बिलक रहे हैं और जो पाकिस्तान का नीरू है वो चोर डाकू की बांसुरी बजा रहा है, जिस बांसुरी में अब कोई नया सुर नहीं रह गया। 3.25 साल से वही एक तकरीर का रिकॉर्ड बज बज के कौम के कान पक चुके हैं, लेकिन हुकूमत चलाने का फन, हुकूमत चलाने का तरीका समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान की मईशत डूब चुकी है। हुकूमत टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम हो रही है। हुकूमत बरामदात को बढ़ाने में नाकाम हो चुकी है। 2021 में भी बरामदात की सतह वही है जो 2018 में हम छोड़ के गए थे। 2021 में टैक्स टू GDP रेशियो 2018 के मुकाबले में कम है। 2021 में बैरूनी सरमायाकारी 2018 के मुकाबले में कम है, जिसका नतीजा ये है कि इस हुकूमत ने अपना कारोबार, अपनी नालायकी, अपनी नाअहली और अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए कर्जे दर कर्जे दर कर्जे दर कर्जे लेकर आज हर पाकिस्तानी को 91,000 रुपया मजीद मकरूज कर दिया है। इमरान नियाजी पिछली हुकूमत को कर्जों का इल्जाम दिया करते थे, लेकिन हमारी हुकूमत ने 5 सालों में 10,000 अरब का अगर कर्जा लिया
تو اس کے عوض 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائیں، سی پیک کے منصوبے چلائے۔ عمران نیازی نے 3.25 سال میں 16,000 ارب سے زیادہ قرضہ لیا ہے، اور سارے کا سارا قرضہ غیر پیداواری ہے اور خسارہ پورا کرنے میں جھونک دیا ہے۔ عمران نیازی کے جو قرضے ہیں یہ آنے والی حکومت کے لیے موت کا پھندا ہے۔ اگلی حکومت انہیں اتارنے کے لیے پل صراط سے گزرے گی، لیکن ہم ان قرضوں کا اور اس نالائکی کا حساب لیں گے۔ عمران نیازی نے قرضہ کمیشن بنایا تھا، آج تک اس کی رپورٹ نہیں آ سکی، اس لیے کہ اس کمیشن کو پتہ لگ گیا کہ مسلم لیگ نون کے دور کے قرضوں کی پائی پائی کا حساب موجود ہے۔ اس کے عوض پاکستان میں تاریخی ترقیاتی منصوبے لگے، لیکن عمران نیازی کے قرضوں کا صرف اور صرف خسارہ پورا کرنے میں جھونک دینا، اپنی نالائکی کو کور کرنے کے لیے جھونک دینا ایک جرم ہے جس کا ہم حساب لیں گے۔ آج معیشت کے ساتھ سی پیک کا بھی ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ اس حکومت نے سی پیک کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ پچھلے 3.25 سالوں میں $1 کا نیا منصوبہ شروع نہیں ہوا۔ ML1 کراچی سے پشاور ریلوے کا منصوبہ جو 2018 میں تیار تھا، اس پہ کام شروع ہونا تھا، 3.25 سال ہو گئے ہیں، آج تک اس کی ایک اینٹ نہیں رکھی گئی۔ آج گوادر میں وہاں کے عوام، وہاں کی خواتین احتجاج کر رہے ہیں۔ گوادر سی پیک کا گیٹ وے ہے، اور گوادر کو نظر انداز کر کے، ان کے مسائل کو نظر انداز کر کے حکومت نے جان بوجھ کے گوادر میں بدامنی پیدا کی ہے تاکہ سی پیک کو بدنام کیا جائے اور سی پیک کو ناکام کیا جائے۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے جو ترقیاتی گرانٹس وفاقی حکومت دیتی تھی وہ جاری نہیں کی گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ گوادر کے عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ سی پیک کے اندر یہ درج ہے کہ گوادر کے عوام کا جو روزگار ہے اس کا تحفظ کیا جائے گا۔ یہ حکومت گوادر کے عوام کے روزگار کا تحفظ نہ کر کے انہیں بدامنی پہ مجبور کر کے سی پیک کو ناکام بنانے کی سازش میں شریک ہے۔ اسی طرح گوادر میں بجلی اور پانی کے جو منصوبے تھے اس میں تاخیر کر کے وہاں کے حالات کو بگاڑا گیا ہے، جیسے کہ مغربی روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے ہاکلہ تک تھا، اسے دسمبر 2018 میں تیار ہو جانا تھا، اب جا کے 2021 میں وہ مکمل ہوا ہے۔ 3 سال کی تاخیر کی گئی ہے مغربی روٹ کو مکمل کرنے میں۔ اسی طرح جو گلگت بلتستان کے منصوبے تھے، توانائی کے منصوبے جو PSTP میں شامل تھے، ان کی فنڈنگ روک کے گلگت بلتستان میں بھی بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہیں سی پیک کے حوالے سے۔ یہ حکومت اینٹی سی پیک منصوبے پہ کام کر رہی ہے۔ اس حکومت کو یوں لگتا ہے کہ بین الاقوامی سازش کے تحت سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان پہ مسلط کیا گیا تھا،
اور اس نے اس سازش کو کامیاب بنایا ہے۔ آج یہ حکومت جو 2018 کے ہنستے بستے پاکستان کو ایک اجڑا ہوا پاکستان بنا چکی ہے، میں یہ بات ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اس حکومت کی بدعمالیوں کا کون جواب دے گا؟ اس حکومت کی تباہ کاریوں کا کون جواب دے گا؟ یہ حکومت آج ووٹوں کے ساتھ قائم نہیں ہے، یہ حکومت ٹیلی فونوں والی سرکار ہے، اور جو ٹیلی فون والی سرکار ہے میں اس کو بھی یہ بات ضرور عوام کی پہنچانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے گلی محلے میں آج ٹیلی فون کمپنی کے مالکان کو اس حکومت کی ناکامیوں اور گناہوں کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ ٹیلی فون بند نہ ہوئے تو ٹیلی فون کمپنی کے مالکان کو بھی اس حکومت کی مہنگائی اور اس حکومت کی بدعمالیوں کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آج عمران نیازی ماضی کی حکومت کو الزام دیتے ہیں، لیکن آئی ایم ایف کے کہنے پر جب کرونا پیکج کی رپورٹ، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ منظر عام پہ آئی تو پتہ لگا کہ کرونا کی امداد میں بھی 40 ارب روپے کا گھپلہ کیا ہے، اور کرونا کی امداد سے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن سے وہ اناج لوگوں کو دیا گیا جو کھانے کے قابل نہیں تھا۔ پاکستان کے عوام کو زہریلا اناج اس حکومت نے فراہم کر کے انسان دشمنی کا ثبوت دیا ہے، اور اب جس آئی ایم ایف پیکج پہ یہ دستخط کر کے آئے ہیں وہ پاکستان کی مالی خود مختاری کے سرنڈر کا ڈاکومنٹ ہے۔ دیٹ از این انسٹرومنٹ آف سرنڈر، جس میں پاکستان کی مالی اور معاشی خود